شرفتنا بهالزيارة والحق لك الله يثيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید. ناظرین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک خواہش تو ضرور ہوتی ہے زندگی میں، ایک بار یہ وہ خواہش ضرور کرتے ہیں کہ وہ ایک بار امام کعبہ سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیں، وہ ان ہستی سے مل لیں، وہ ہستی جو خانہ کعبہ کے سائے تلے نمازیں پڑھاتے ہیں، وہاں پر درس دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، جن کے 24 گھنٹے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد گزرتے ہیں، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کی شامیں، ان کے سارا دن وہ خانہ کعبہ میں گزار دیتے ہیں. ان مقدس ہستیوں سے ملنے کی تمنا کس کو نہیں ہوتی؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جب بھی سعودی عرب جائے، مکہ مدینہ حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے، تو کہ کاش اس کی ملاقات کسی امام کعبہ سے ہو جائے. لوگ تو اس چیز کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امام کعبہ کو ہاتھ لگا لیا، امام کعبہ سے سلام لے لی. لوگ اس کو سعادت والی بات سمجھتے ہیں. تو جب ان سے ملاقات ہو جائے تو وہ کس قدر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوگا، کیونکہ یہ انسان روئے زمین پر ہیں ہی خوش قسمت. امام کعبہ جو بھی ہیں وہ یہ خوش قسمت ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اس کام کے لیے کہ وہ خانہ کعبہ کی امامت کرے. ناظرین، تو یہ ایک مسلمان ہو گیا کہ جس کی یہ خواہش ہے کہ وہ امام کعبہ سے ملے، مگر اس شخص کے نصیب، اس شخص کی قسمت کے کیا کہنے کہ جس کو خود امام کعبہ ملاقات کے لیے آئیں، جس کو ملنے کے لیے خود امام کعبہ ایک نہیں پورے امام کعبہ اس کے استقبال کے لیے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے آگے آئیں اور اس کا استقبال کریں، اس کو ویلکم کریں. جی ہاں ناظرین، اس عید پر جب امام کعبہ عبد الرحمن السدیس نے، جو حرمین شریفین کے انتظامی امور کے سربراہ ہیں، وہ ہر عید پر حرمین شریفین کے انتظامی امور کے سربراہان کی اور اس کے علاوہ تمام ائمہ کرام کی، تمام ائمہ حرم کی وہ دعوت کرتے ہیں عید کے موقع پر. تو اس دفعہ جب انہوں نے عید کے موقع پر دعوت کی تو انہوں نے خطاط کو بلایا، وہ شخص جس نے قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور وہ ایک سال سے نہیں، وہ تقریباً 36 سے 40 سال ہو گئے ہیں وہ شخص جو ہاتھ سے قرآن مجید کو لکھ رہا ہے، اور اس کی خطاطی والا قرآن پوری دنیا میں تقسیم کیا جاتا ہے. شاہ فہد کمپلیکس جو سعودی عرب کا سب سے بڑا قرآن کمپلیکس ہے، وہاں سے جو قرآن پرنٹ ہوتا ہے وہ پرنٹ ہو کر پوری دنیا کے حاجیوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو فری تقسیم کیا جاتا ہے. وہ قرآن لکھنے والا یہ شخص ہے جس شخص کا ویلکم کرنے کے لیے سارے امام کعبہ وہ اس دروازے پر پہنچے، اس کو ویلکم کیا، اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ ڈرائنگ روم تک لے کر کے گھر کے اندر تک لے کے گئے. شرفتنا بهالزيارة والحق لك الله يثيبك. يا شيخ ما نقبل هاليد الله يسعدك. اللي كتبت كتاب الله، اللي كتبت كتاب الله، اي والله حرمنا الله على النار. آمين. الله يرضى عنك يا ربي، الله يحفظك حبيبي. الله أقول هنيئا له كل من قرأ القرآن ما شاء الله. أنا أقبل هذه اليد بعدها. الله يجزاك الله عنا يسعدك. خير. العيد عيدين بوجودك، الله يحييك. يا هلا والله، نحبك وندعي لك. الله يجزاك عنا خير. شرفتنا وجزاك الله خير. الله يحييك يا شيخ، يا ربي يرضى عنك ويكتب خطواتك ويجزاك. هلا والله مرحبا، حياك الله وبياك. ناظرین، دنیا ترستی ہے کہ وہ امام کعبہ سے مل لیں، ان سے مصافحہ کر لیں، ان سے سلام کر لیں، مگر یہ شخص کیسی قسمت پا گیا کہ امام کعبہ خود اس کے استقبال کے لیے وہ دروازے پر آئے، انہوں نے اس کو ویلکم کیا، ان کو لے کر وہ ڈرائنگ روم تک گئے. اور پھر بات یہاں تک ختم نہ ہوئی. ایک امام کعبہ شیخ عثمان طہا، جو قرآن کے خطاط ہیں، ان کا نام شیخ عثمان طہا ہے. یہ ایک امام کعبہ شیخ عثمان طہا کے رائٹ سائڈ پر بیٹھے اور دوسرے امام کعبہ وہ شیخ عثمان کے لیفٹ سائڈ پر بیٹھے. رائٹ سائڈ پر بیٹھنے والے وہ امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس ہیں، جن کو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور لیفٹ سائڈ پر بیٹھنے والے وہ امام کعبہ شیخ ماہر الموائکلی ہیں. وہ دونوں باری باری شیخ کا ہاتھ چوم رہے ہیں کہ ان مبارک ہاتھوں نے، ان بابرکت ہاتھوں نے قرآن مجید کو لکھا، قرآن مجید کی خطاطی کی، اور وہ خطاطی آج پوری دنیا میں شائع ہوتی ہے اور پوری دنیا میں اس خطاطی والے قرآن کو شیئر کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اس قرآن
قرآن کو بھیجا جاتا ہے سعودی حکومت کی طرف سے، یہ فری تقسیم ہوتا ہے۔ یہ شیخ عثمان، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شیخ عثمان یہ سعودی شہری بھی نہیں ہے، یہ شیخ عثمان شام کے رہنے والے ہیں، دمشق میں یہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد 1988 میں ان کو شاہ فہد قرآن کمپلیکس میں خطاطی کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ وہاں پر قرآن کمپلیکس میں صرف خطاطی کرنے آئے تھے، انہوں نے پھر پورا قرآن خطاطی، پھر انہوں نے پورے قرآن کی خطاطی کی۔ تو جب خطاطی کی تو 2021 میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے شاہی فرمان جاری کیا گیا۔ شاہی فرمان کے بعد پھر ان کو سعودی عرب کی شہریت دے دی گئی اور وہ سعودی عرب کے شہری بن گئے باقاعدہ طور پر۔ تو آج ان کا یہ اعزاز ہے کہ پوری دنیا میں یہ واحد خطاط ہیں جن کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پوری دنیا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ شیخ عثمان طٰہٰ نے باقاعدہ کیلیگرافی کی پریکٹس اکیڈمی سے حاصل کی۔ یہ ان کو اپنے والد سے یہ فن ملا تھا۔ ان کے والد بھی امام مسجد تھے، امام مسجد ہونے کے باوجود وہ ساتھ خطاط تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے والد سے خطاطی سیکھی، اپنے والد سے خطاطی سیکھنے کے بعد ان کا شوق مزید بڑھ گیا اور انہوں نے پھر دمشق سے ہی مزید کلاسز لینا شروع کر دی، باقاعدہ طور پر پروفیشنل لیول پر جا کر انہوں نے خطاطی سیکھی۔ تو پھر انہوں نے خطاطی کو دیگر لوگوں کی طرح پینٹنگز بنا کر بیچنے کی بجائے انہوں نے اپنی خطاطی کے اس ہنر کو قرآن کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا اور اس کے بارے میں سوچا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، ان کی دلی مراد کو سنا، ان کی پھر خواہش کو پورا کرتے ہوئے 1988 میں شاہ فہد قرآن کمپلیکس میں ان کی تعیناتی کروائی، اور پھر ان کی جب تعیناتی وہاں پر ہوئی انہوں نے وہاں پر خطاطی کرنا شروع کی۔ پھر انہوں نے ایسا پورے قرآن کی خطاطی کی، اور یہ قرآن کے خطاط کے حوالے سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہیں، پورے سعودی عرب میں یہ مشہور ہے۔ اور ان کی یہ عزت صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ان کی محبت، قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ، کہ انہوں نے پورا قرآن جس لگن کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ انہوں نے قرآن کی خطاطی کی وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اور پھر یہی قرآن کے ساتھ ان کی محبت ہے کہ آج وہ امام کعبہ جن سے پوری دنیا کے مسلمان ملنے کے لیے ترستے ہیں، وہ امام کعبہ خود اس شخصیت کے استقبال کے لیے پہنچتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے گھر کے اندر تک لے کے آتے ہیں، ڈرائنگ روم تک لے کے آتے ہیں، ان کی پھر مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر امام کعبہ کے سارے امام ان کے ہاتھ چومتے ہیں کہ یہی بابرکت ہاتھ ہیں، یہی قرآن لکھنے والے ہاتھ ہیں، اس سے بابرکت، اس سے بڑھ کر سعادت مند کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے، اور ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو، ان کی قرآن کی خدمتوں کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔